الذين آمنوا بالله ورسوله آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ منبر نور پر تشریف فرما لائق صد احترام محب گرامی رفیق ہمدم مفتی اہل سنت ناشر فکر رضا حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عظمت نعیمی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ و رفیق ہمدم محترم مقام مولانا منظور احمد قادری صاحب و محب گرامی محترم مولانا محمد اشرف صاحب جملہ علماء کرام تمامی عاشقان رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے نبی اکرم نور مجسم آفتاب رسالت محتاب نبوت کونین کی زینت والی یہ دو جہاں احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالی وقار میں توفتن ہدیتن درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، میں آپ کے سامنے انشاءاللہ مختصر ٹائم میں چند گزارشات کروں گا۔ اللہ رب العزت مجھے حق کہنے کی، آپ کو حق سننے کی اور ہم سب کو مل کے حق پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ چمن جس مولانا مفتی محمد عظمت نعیمی صاحب نے آباد کیا ہے، آپ سب دعا کریں اللہ ان کو صحت تندرستی اور ان کے حوصلے میں اللہ اور اضافہ فرمائے، اللہ ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے۔ کانفرنس کا نام ہے تحفظ ایمان کانفرنس، ہے نا، تحفظ ایمان۔ تو میں اسی تعلق سے آپ کے سامنے چند گزارشات کروں گا۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ نماز اچھی، حج اچھا، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، نماز اچھی، حج اچھا، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ جب نہ کٹ مروں میں جب تک شہ بتھا کی عزت پر، نہ جب تک کٹ مروں میں شہ بتھا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ اب انشاءاللہ ایمان کے تحفظ کے بارے میں یہ کانفرنس ہے، یہاں یہ ادارہ بنا ہے، مفتی عظمت صاحب نے ان کے رفقا نے ادارے کو بنایا، اس کی تعمیر کی، چار دیواری بنی، یہ مسجد آپ لوگوں نے تعمیر کی، اب مسجد بھی بن چکی ہے، دارالعلوم بھی بن چکا ہے، اب اس کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے شے موجود ہے، اب محافظ کی ضرورت ہے، پہلے شے موجود ہے، اب حفاظت کی ضرورت ہے۔ اب ہم تھوڑا سا غور کریں گے ایمان کہتے کس کو ہیں، پھر ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ اس کی حفاظت کیسے کرنی ہے، اس کا تحفظ کیسے کرنا ہے۔ اور دوسری بات، الحمدللہ میں اکثر یہاں مولانا مفتی عظمت صاحب کے حکم پہ ہم لار شریف سے علماء کے قافلے لے کر الحمدللہ آیا کرتے ہیں۔ کئی پروگرام اس سال بھی ہم نے کیے۔ لار شریف کے ساتھ مفتی عظمت صاحب کا بڑا گہرا تعلق ہے، آپ نے گزشتہ ایام میں دیکھا سجادہ نشین حضرت قبلہ میاں الطاف صاحب بھی ان کی دعوت پر بہت سارے پروگراموں میں آئے، آج بھی ان کو دعوت دی گئی تھی، آنا بھی تھا انہیں، مگر پہلگام میں بھی ایک کانفرنس تھی، پنچ میں بھی ایک کانفرنس تھی، اس وجہ سے وہ یہاں نہیں آ سکے، مگر میں آپ کے سامنے وہاں سے کچھ درد دل کی بات لے کر آیا ہوں، انشاءاللہ وہ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ لار کے بڑے دیوانے ہو، اللہ آپ کی یہ دیوانگی قبول فرمائے، اللہ آپ کی یہ محبت قبول فرمائے۔ عظمت صاحب نے ہمیں دعوت دی تو ہماری نظر میں دارالعلوم کا یہ بورڈ نظر آ رہا تھا کہ وہاں لکھا ہے دارالعلوم نظامیہ فیضان میاں نظام الدین لاروی۔ اگر ہم سے کوتاہی ہو گئی تو ہم لار کے بادشاہ کو کون سا منہ دکھائیں گے، وہاں ہم کیسے نظر ڈالیں گے؟ اس لیے بڑی کچھ مجبوریاں بھی تھی، پھر بھی ہم اس محبت
की वजह से यहाँ आए हैं, आपके दिल में उनकी मोहब्बत है, अल्लाह इस मोहब्बत को भी सलामत रखे। अल्लाह आपको मजीद उनके फैज से माला माल फरमाए। आप कुछ बातें सुनोगे ना इंशाअल्लाह, जरा हाथ उठाकर बोलें इंशाअल्लाह। और एक और हमें यहाँ बहुत खुशी होती है, जब भी हम यहाँ किसी भी प्रोग्राम में आए हैं, यहाँ के लोग बड़े जिंदा दिल हैं, मगर उनमें से भी आज इस मजमे को हमने ज्यादा, मैं ये मिंबर रसूल है, इस पर कोई बनावटी बात नहीं कर रहा हूँ। अभी अजमत साहब उठे थे तो मुझे समझ आ रहा था कि हकीकत में ये औलियाए किराम के मानने वाले बैठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपकी इस मोहब्बत को सलामत रखे। मैं तहफ़्फ़ुज़ ईमान के बारे में गुफ्तगू करूंगा, मगर दो बातें मैं उससे पहले आपके गोश गुजार करना चाहूंगा। आज हम औलियाए किराम की अकीदत और मोहब्बत का दावा करते हैं, और औलिया से ताल्लुक रखना, औलिया से ताल्लुक जोड़ना, औलिया से गुलामी का रिश्ता जोड़ना, ये कितनी बड़ी बाफैज बात है। ये सवाल हम जनाब रसूल ताजीदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में करेंगे। या रसूल अल्लाह, हम अपनी मजलिस में बैठकर कभी गौसे आजम को याद करते हैं, कभी शेखुल आलम को याद करते हैं, कभी सुल्तानुल आरिफीन को याद करते हैं, कभी मियां निजामुद्दीन लारवी को याद करते हैं, कभी बाबा जी साहब लारवी को याद करते हैं, कभी मियां बशीर साहब को याद करते हैं, कभी हम हजरत सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को याद करते हैं, कभी हम मुजद्दिद अल्फसानी का जिक्र करते हैं, कभी लफ्ज पे मुजद्दिद आज़म इस्लाम हजरत सैयद इमाम अहमद रजा का जिक्र करते हैं, कभी हम अपनी मजालिस में शाह हमदान का जिक्र करते हैं। या रसूल अल्लाह, क्या इस मोहब्बत का हमें सिला भी मिलेगा? क्या इसका कोई नतीजा भी मिलेगा? तो सही बुखारी किताबुर रिकाक हमें पुकार कर कहती है, ए लार के बादशाह का जिक्र करने वालों, ए गौसे आजम को याद करने वालों, ए मुजद्दिद आजम को याद करने वालों, ए शाह हमदान के नाम का विर्द करने वालों, ए शेखुल आलम पर मर मिटने वालों, ये एक ऐसा रिश्ता है कि अगर खुदा ना करे तुम में से किसी बदअमली की वजह से किसी को कयामत के दिन घसीट के जहन्नम में भी डाल दिया, तो जिनका तुम जिक्र करते हो ये वहां से भी निकाल के जन्नत में लेके जाएंगे। या रसूल अल्लाह, आज हमने अपने दारुल्लूम पे मियां निजामुद्दीन लारवी के नाम का बोर्ड चढ़ा दिया। हमने ये फालतू में, मुफ्ती अजमत ने ये सौदा नहीं किया, इनके रुफका ने बगैर किसी मतलब के ये बोर्ड नहीं चढ़ाया, इनके रुफका ने बगैर किसी आखिरत की बेहतरी के ये बोर्ड नहीं चढ़ाया। ये बोर्ड जब चढ़ा था मकसद ये था, अगर कोई इस बोर्ड को भी नजरे मोहब्बत से आके देख लेगा, इंशाअल्लाह जहन्नम से ये बोर्ड वाले तुम्हें हाथ से निकाल के जन्नत में लेके जाएंगे। बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद अरबी सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत का दिन होगा, बाज लोग बदअमलियों की वजह से बेनमाजी होंगे, या कोई जुर्म होगा, कोई गुनाह होगा, उस वजह से उनको मलाइका के जरिए से अल्लाह फरमाएगा, ये मेरे नाफरमान थे, इनने मेरी नाफरमानी की है, इनको घसीट के जहन्नम में डाल दिया जाए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ऊंधे मुंह मलाइका उनको घसीट कर जहन्नम में डाल देंगे, मगर जब वो जहन्नम में जा चुके होंगे, अल्लाह के वली अल्लाह की बारगाह में आएंगे, अल्लाह उनको इज्जत के साथ बरी कर देगा, जन्नत में जाने का हुक्म होगा। ए अब्दुल कादिर जन्नत में चले जाओ, जन्नत तुम्हारे लिए सजी है। ए मोइनुद्दीन जन्नत में चले जाओ, जन्नत इंतजार कर रही है। ए शाह हमदान जन्नत में चले जाओ, जन्नत मुंतजिर है। जब ये औलिया जन्नत में जाने के लिए अल्लाह इनको हुक्म देगा, ये जब उठेंगे जन्नत में जाने की तैयारी कर रहे होंगे, इन्हें याद आ जाएगा दुनिया में कोई हमारा जिक्र करने वाला भी था, दुनिया में कोई हमारे साथ नमाज पढ़ने वाला भी था, दुनिया में कोई हमारा मुरीद भी था, दुनिया में कोई हमारा नाम लेने वाला भी था। उस वक्त वो वली आएंगे, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे, ए बारी ताला तूने हमें तो नजात दे दी, हमें तो बख्श दिया, जन्नत की सनद दी, मगर फलां आदमी को तूने जहन्नम में डाल दिया। वकानू यसूमूना माना फिद दुनिया, वो दुनिया में हमारे साथ रोजा रखा करता था, हमारे साथ नमाजें पढ़ता था, हमारे साथ हज करता था, हमारे साथ जिक्र करता था, या हमारे बताए हुए तरीके पर अमल करता था, उसको तूने जहन्नम में डाल दिया। रब भी
कितना मेहरबान है। दुनिया में कुछ लोग वलियों के मकाम को नहीं समझते। हम कहते हैं या शेख सैयद अब्दुल कादिर शाहीनिल्लाह का नारा लगाते हैं, बहुत सारे लोगों के कलम उठ जाते हैं शिर्क के फतवे लगाने वाले के। वो कहते हैं ये शिर्क है, जुर्म है, गुनाह है, इस्लाम के खिलाफ काम है, मगर उन्हें समझ नहीं आती। यहाँ मोहतरम मुफ्ती अजमत साहब बैठे हैं। मेरे दोस्तों, यहाँ से हम हजरत सैयदना शाह हमदान को आवाज देंगे, वो तो चंद मील दूर होंगे, कुछ किलोमीटर दूर होंगे। ख्वाजा गरीब नवाज को आवाज देंगे, कुछ किलोमीटर दूर होंगे। हजरत सुल्तानुल आरिफीन को पुकारेंगे, हमारे कुर्ब में है। बाबा जी साहब को पुकारेंगे, हमारे सामने हैं। ये तो दुनिया की बात है। जहन्नम से, जहन्नम की गहराई कितनी दूर है, इसके बारे में तिरमिजी की हदीस है। एक मर्तबा मेरे और आपके रहमत वाले आका जनाब रसूल ताजदार बैठे हैं, अचानक आवाज आई आका के कान में। सहाबा को मुड़कर पूछा, ए सहाबियों बताओ ये क्या आवाज है? उनने हाथ जोड़ लिए, अर्ज किया अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसके रसूल को बेहतर पता है। तो सरकार ने फरमाया आज से 70 साल पहले जहन्नम के किनारे से एक पत्थर जहन्नम में फेंका गया था, वो आज जहन्नम की तह में पहुंचा है। जो आवाज तुम्हारे कान में आई, बाज उलमा कहते हैं 500 साल का रास्ता है, बाज कहते हैं 70 साल का रास्ता है। अब कुछ भी हो, 70 साल के बारे में हदीस में आया है। अब जब ये वली अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे, बारी ताला फलां जहां आदमी जहन्नम में चला गया, वो दुनिया में हमारा था, हमारा जिक्र करता, हमारी मजलिसों में बैठता, हमारे नाम का विर्द करता, हमारे साथ नमाजें पढ़ता, हमारे साथ रोजे रखते। अल्लाह फरमाएगा तुम चाहते क्या हो? ये वली अर्ज करेंगे बारी ताला, उनकी सिफारिश करना चाहते हैं। रब फरमाएगा, दुनिया वालों को बताएगा, मेरे वली बगैर कि मेरे वली बेइख्तियार नहीं, जो मेरा वली होता है मैं उसे पावर भी देता हूँ, ताकत भी देता हूँ, हिम्मत भी देता हूँ। अल्लाह फरमाएगा ए वलियो जाओ जहन्नम के किनारे से झांक कर देखो, जिस इंसान को तुम जहन्नम में जलता हुआ देखते हो उनमें से जिसको तुम पहचानते हो, और नजर डालो अगर एक दिनार के बराबर उनके दिल में ईमान है, अपने हाथ से पकड़कर उनको जन्नत में साथ ले जाओ। अब ये वली जाएंगे, जाकर देखेंगे जहन्नम में जलने वाले आदमियों के कल्ब पर नजर डालेंगे। वलियों को यह भी पता है कौन बाईमान है और कौन बेईमान है, किसके दिल में ईमान कितना है, ये उसको निकाल कर आएंगे। फिर अल्लाह की बारगाह में आएंगे, अल्लाह फरमाएगा जाओ देखो निसफ दीनार के बराबर ईमान होगा, उससे भी निकाल लो। तीसरी मर्तबा फरमाएगा राय के दाने के बराबर भी ईमान है, उससे भी जहन्नम से निकाल लो। अब मेरे दोस्तों मजे की बात यह है, वहां डाला मलाइका ने था, फरिश्तों के जरिए से अल्लाह ने जहन्नम में फेंका था, मगर अब जब निकालने की बारी आई, होना ये चाहिए था अल्लाह फरिश्तों को कहता जाओ तुम जिनको तुमने फेंका उनको निकाल के लाओ, मगर अल्लाह अब मलाइका को नहीं भेजता, अल्लाह अब आपके मुर्शिद मियां निजामुद्दीन को भेज रहा है। अल्लाह अब मलाइका को नहीं भेजता, अल्लाह अब गौसे आजम को भेज रहा है, अल्लाह अब फरिश्तों को नहीं भेजता, सुल्तानुल आरिफीन को भेज रहा है, ताकि लोगों को समझ आ जाए वली चाहे तो जहन्नम से जहन्नमियों को निकाल भी सकते हैं। वलियों को मैंने ये ताकत दी है, आप बड़े खुश नसीब हो कि आपका ताल्लुक अल्लाह के वलियों के साथ है, और यहाँ बोर्ड भी तुमने एक वली के नाम का चढ़ाया है। अल्लाह आपका ये ताल्लुक कायम रखे, अल्लाह इसमें और बरकत फरमाए, अल्लाह इसको मजीद तरक्की अता फरमाए। तो इंशाअल्लाह मैं चंद गुजारिशात आपके सामने इस ताल्लुक से रखूंगा, मगर मैंने आपको इशारा किया कि यहाँ तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस है, तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस है। अब हम अगर कुरान और सुन्नत का मुताला करें, टाइम कम है, मैं इशारतन आपके सामने चंद गुजारिशात रखूंगा। सहाबाए किराम की सीरत मुबारक का मुताला करें, औलिया की सीरत का मुताला करें, हम सब कुछ अपने अकाबिरीन के अहवाले जिंदगी को देखें तो हमें समझ आएगा कि ईमान कहते किसको है। नमाज पढ़ना ये ईमान नहीं है,
نماز ایمان کے اندر ضرور ہے، کوئی مومن نماز نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ کے رسول کی امت میں صحابہ، تابعین اور تبع تابعین، ان کے بعد ائمہ مجتہدین کے بعد اگر اولیاء میں اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو سب سے بڑے ولی حضرت سیدنا شیخ سید عبد القادر جیلانی بغدادی ہیں، وہ سیدنا خواجہ بہاؤالدین نقشبند کے بھی پیر ہیں، شہاب الدین سہروردی کے بھی مرشد ہیں، معین الدین چشتی کے بھی مرشد ہیں، کل یہ اولیاء کے امام اور مقتدا ہے۔ تو ہم جب تاریخ کا مطالعہ کریں تو صاحب ایمان وہ آدمی ہے جس کی ایک نماز بھی کبھی قضا نہیں ہوتی، ایک نماز بھی نہیں چھوڑتا۔ تو اولیاء میں سب سے بڑا نام غوث اعظم کا ہے، تو ان نے تو 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی امتی وضو کرنے کے بعد سو جائے، اگر وہ زمین پر لیٹ کر سو جائے، سونے سے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ غوث اعظم نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے، اس کا مطلب ہے 40 سال ان نے کبھی بستر رات ہاتھ میں نہیں لیا، بستر نہیں پکڑا۔ صاحب ایمان کی یہ پہچان ہوتی ہے۔ امام اعظم جن کی ہم تقلید کر رہے ہیں الحمدللہ، ان نے 15 سال تک ان نے بھی عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ صاحب ایمان کا یہ حال ہوتا ہے، وہ نہ نماز چھوڑتا ہے، نہ روزہ چھوڑتا ہے، نہ زکوٰۃ چھوڑتا ہے، نہ مساجد سے غداری کرتا ہے، نہ قرآن کو چھوڑتا ہے، نہ کوئی اور فضول بات کرتا ہے، مگر ایمان تلاش کرنا ہے تو ہمیں نمازوں سے بھی آگے جانا ہوگا، روزے سے بھی آگے جانا ہوگا، زکوٰۃ سے بھی آگے جانا ہوگا۔ اس لیے کہ دنیا میں بہت سارے ایسے آئے ہیں جنہوں نے بے شمار نمازیں پڑھی ہے مگر ایمان محفوظ نہ رکھ سکے، بہت سارے روزے رکھے ہیں مگر ایمان میں محفوظ نہ رکھ سکے۔ اس کا مطلب ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ ایمان کے اندر ضرور ہے مگر ایمان کسی دوسری چیز کا نام ہے، ایمان کسی دوسری چیز کا نام ہے۔ اب ہم صحابہ کرام کے حوالے زندگی کو دیکھیں اور خود رسول دو جہاں حضرت محمد عربی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جائیں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز بھی پڑھتے ہم نے لوگ دیکھے، روزہ رکھتے بھی لوگ دیکھے، حج کرتے بھی لوگ دیکھے، زکوٰۃ دیتے بھی لوگ دیکھے، قرآن پڑھتے بھی لوگ دیکھے، مگر بہت ساروں کے ہم نے احوال کو بدلتے بھی دیکھا، برباد ہوتے بھی دیکھا، اور بہت سارے خوش نصیب غوث اعظم کی جماعت میں شامل ہوتے بھی دیکھا۔ یا رسول اللہ آپ بتائیں ایمان کس چیز کا نام ہے؟ میرے دوستو جب ہم احادیث رسول کا مطالعہ کریں تو ایمان، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ ایمان کی شان ہے، مگر ایمان اگر تلاش کرنا ہے تو ایمان نام ہے محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایمان نام ہے تعظیم رسول کا، ایمان نام ہے ادب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ میں مثال کے طور پہ 2-3 حدیثیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، ایک مرتبہ 2 قسم کے لوگ رسول رحمت کی زمانے میں اس دنیا کے اندر موجود تھے۔ ایک قسم کی جماعت تھی جو اگر نماز میں بھی رسول پاک آتے تو وہ کبھی میرے آقا کو پیٹھ نہیں دکھایا کرتے تھے، 2 قسم کے لوگ۔ اور ایک ایسی جماعت بھی تھی کہ جو رسول پاک سامنے بیٹھے ہیں تو وہ گستاخی کر کے پیٹھ پھیر کے چلا جایا کرتے ہیں، مگر ان کو منصب الگ ملا اور ان کا مقام الگ ہے۔ اب دونوں کو ہم دیکھتے ہیں، اگر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے مجموعے کا نام ایمان ہوتا پھر وہ جماعت بھی برباد نہ ہوتی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے، آقا دو جہاں کے سامنے مال غنیمت لا کے رکھا ہے، آقا مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں، اچانک ایک عبداللہ نام کا ایک انسان آیا، وہ میرے آقا کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ رسول دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم غیب کی دولت عطا فرمائی ہے، آقا ہر انسان کو اس کے حاجت کے مطابق
मुताबिक, जरूरत के मुताबिक माल दे रहे हैं, किसी को ज्यादा किसी को कम मिल रहा है, मगर मेरे आका का की नजर मुबारक इंसान के चेहरे पर नहीं थी, उसकी हाजत पर थी, उसकी जरूरत पर थी। आका माल तकसीम कर रहे हैं, अचानक एक आदमी आया, वो भी रसूल पाक का कलमा पढ़ रहा है, गुलाम है जाहिरन मेरे आका का बना हुआ, वो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाजें पढ़ रहा है, रोजा भी रखता है, ज़कात भी देता है, मैदान कारजार में खड़ा भी होता है। वो इंसान भी मेरे आका की जाहिरी गुलामी का दावा करने वाला है। आकर वो रसूल अकरम के सामने खड़ा हो गया। आका दो जहां माल तकसीम कर रहे हैं, आका दो जहां ने हाजत के मुताबिक अपने उम्मतियों को माल देना शुरू किया। वो आगे बढ़ा, उसे कहा ए दिल या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसे कहा माअज़ल्लाह ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसाफ करो, इंसाफ से माल तकसीम करो। आका दो जहां का चेहरा बदल गया, फरमाया कि जालिम अगर मैं इंसाफ नहीं करूंगा फिर इस दुनिया में इंसाफ कौन करेगा। तो सहाबाए किराम ने देखा, फारूक आजम ने अपनी तलवार निकाल ली, अर्ज किया या रसूल अल्लाह इसने आपकी गुस्ताखी की है, इजाजत दे दो मैं इसकी गर्दन को उड़ा दूंगा। आका दो जहां ने मना किया, तो जैसे उसने ये जुमला कहा वो लौट के जाने लगा, उसने पीठ जनाब रसूल कायनात की जाने मोड़ ली। आका दो जहां ने पीछे इशारा करके फरमाया ऐ सहाबियों इस इंसान को देख लो, अनकरीब इसकी औलाद में से ऐसे लोग निकलेंगे जो अच्छा कुरान पढ़ने वाले होंगे, नमाजें बहुत पढ़ेंगे, रोजे बहुत रखेंगे, नेक अमाल करेंगे। सामने अबू बकर बैठे हैं रदियल्लाहु अन्हु। आका दो जहां उन सहाबा को कहते हैं इनकी नमाजों के सामने तुम अपनी नमाजों को हकीर समझोगे, इनके रोजे के सामने तुम अपने रोजों को हकीर समझोगे। साथ में मेरे आका ने फरमाया कुरान अच्छा पढ़ेंगे, नमाजी होंगे, रोजा रखने वाले होंगे, मगर दीन से ऐसे ये खारिज हो चुके होंगे जैसे तीर कमान से खारिज हो जाता है। यानी नमाज पढ़कर भी, रोजा रख कर भी, ज़कात देकर भी इस्लाम से इनका कोई ताल्लुक नहीं होगा। एक जमात ये है और दूसरी जमात सहाबाए किराम की है जिनके इमाम जनाब अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु हैं। वो मेरे आका की जानिब पीठ फेर के चला गया और यहाँ अबू बकर सिद्दीक, सही बुखारी की हदीस है, ये सहाबा को नमाज पढ़ाने के लिए मुसल्ले के ऊपर खड़े हैं, किरात कर रहे हैं, नमाज पढ़ा रहे हैं, पीछे मेरे और आपके रहमत वाले आका आ जाते हैं। अब उसने पीठ फेरी थी, अल्लाह ने उसको दीन से खारिज कर दिया और यहाँ मुसलमानों के इमाम खड़े हैं, सहाबा को नमाज पढ़ा रहे हैं। पीछे से जनाब रसूल पाक आए, आकर पहली सब में मिल गए। सहाबा ने ऐसे हाथ पर हाथ मारकर तालियां बजाकर अबू बकर सिद्दीक को समझाना चाहा, ए अबू बकर सिद्दीक अब आप मुसल्ले पर कैसे खड़े रहोगे, अब इमामुल अंबिया तशरीफ ले आए हैं। जनाब सिद्दीक अकबर ने काफी देर के बाद जब ये देखा कि आवाज आ रही है, उन्होंने मुड़ के देखा तो सफ में जनाब रसूल कायनात तशरीफ फरमाए। अब यहाँ भी आज एक तबका ऐसा पाया जा रहा है जिनके यहाँ नमाज की हालत में अगर दिल में ख्याल रसूल आ जाए तो माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह उनकी नमाज खराब हो जाती है। और यहाँ तक उनने अपनी किताबों में लिखा है कि ख्याल रसूल नमाज में आना माज़अल्लाह गधे के ख्याल से भी बदतर है। अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह। ये ऐसी जमात यहाँ पाई जा रही है जिनके बड़े बड़े इदारे भी होंगे, जिनकी दाढ़ियां बहुत बड़ी हैं, जो तुम्हें वाज पढ़ने भी आते हैं, इमामत कर रहे हैं, नाम मुसलमानों का है, मसाजिद बनाते हैं, मदारिस बनाते हैं, मगर उनका ख्याल उस मुनाफिक की तरह है। यानी उनके यहाँ ख्याल रसूल नमाज को खराब कर देता है। और यहाँ मुसलमानों के अमीर हजरत अबू बकर खड़े हैं, जिनके पीछे जनाब रसूल आजम आके खड़े हैं। उनने मुड़ के देखा, आका दो जहां सफ में खड़े हैं। अब यहाँ उन ख्याल बातिल रखने वालों को अबू बकर सिद्दीक ने दर्श दिया। जैसे ही उनने रसूल पाक को देखा तो हाथ उनके यहाँ बंधे थे, चेहरा उनका
قبلے کی جانب کر کے نماز پڑھ رہے تھے. انہوں نے پیچھے دیکھا آقا صف میں کھڑے ہیں, ان کے ہاتھ یہاں بندھے تھے, چہرہ ان کا جناب رسول کائنات کی جانب مڑ گیا, کیونکہ جو امام احمد رضا خان ان کی عظمتوں پر ہماری جان قربان, جو عقیدہ ان نے ہمیں سمجھایا وہی عقیدہ ابو بکر کا بھی تھا, وہی عقیدہ حضرت عمر کا بھی تھا, وہی عقیدہ عثمان ذو النورین کا بھی تھا, وہی عقیدہ علی المرتضی کا بھی تھا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. ابو بکر نے مڑ کے دیکھا, چہرہ قبلے کی جانب تھا, کعبے کی جانب تھا, مڑ کے دیکھا تو رسول پاک کھڑے ہیں. انہوں نے کعبہ کو بھول گئے, اب ان کی نظر رسول کائنات کے چہرے پر ہیں. آقا دو جہاں نے اشارہ کیا, فرمایا کف علی مکانک اتم الصلاۃ, اپنی جگہ کھڑے رہو, نماز کو پوری کرو. ابو بکر سب میں آ چکے تھے, وہ مڑ کر مصلی پر جاتے ہیں, ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں, اللہ تیرا شکر ہے آج تیرے نبی نے مجھے قبول کر لیا. اور لوٹ کر وہ صف میں مل گئے. آقا نے نماز پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد بریلویوں, امام احمد رضا کے ماننے والوں, ہمارے عقیدے پر آقا دو جہاں نے خود بھی مور لگا دی کہ یہ عقیدہ سچا ہے. آقا دو جہاں نے نماز پڑھی, صحابہ کی جانب مڑ کے پوچھا, ابو بکر صدیق کو پوچھا, ابو بکر جب میں نے تجھے اجازت دے دی تھی نماز پڑھانے کی, پھر کیوں مصلی سے پیچھے آئے؟ ابو بکر نے ہاتھ جوڑ لیے, عرض کیا یا رسول اللہ ابھی قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال تھی, کونین کے والی کے سامنے مصلی پر کھڑا رہتا. آقا نے مڑ کے صحابہ کو فرمایا اگر تمہیں اپنے امام کو کوئی بات سمجھانی ہو تکبیر کہا کرو, تسبیح پڑھا کرو. یہ تسبیح نہیں, یہ میری امت کی عورتوں کے لیے ہے. یعنی اگر خیال رسول سے نماز باطل ہوتی, آقا صحابہ کو کہتے تم نے غلط کیا. آقا نے وہاں خاموشی اختیار کر کے, وہ خاموشی حدیث تقریری کہلاتی ہے, آقا نے بھی یہ ثابت کر دیا میرا خیال, میری تعظیم جس نماز میں ہوگی وہی نماز حقیقت میں نماز کہلائے گی. پھر صحیح بخاری کتاب الاذان کی حدیث ہے, جس دن جناب رسول دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال با کمال ہوا, فجر کی نماز مسلمان حضرت ابو بکر کی ابتدا میں پڑھ رہے تھے. آقا دو جہاں نے اپنے حجرے کا دروازہ کھولا, دروازے کا پردہ ہٹایا, جیسے ہی رسول پاک نے مسجد نبوی کے اندر اپنا چہرہ مبارک جو ہے وہ ظاہر کیا, صحابہ کہتے ہیں فرط محبت کی وجہ سے ہمارے ہاتھ یہاں بندھے تھے مگر چہرہ وہاں سے ہٹ کر جناب رسول کائنات کے دیدار میں غرق ہو گیا. آقا دو جہاں نے مسکرا کے فرمایا ابو بکر صدیق مصلی سے ہٹ رہے تھے, آقا نے فرمایا نماز کو پورا کرو, اور آقا نے وہ پردہ ڈال دیا. وہ صحابہ سے پوچھا اس وقت جناب رسول دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیسے لگ رہا تھا؟ حضرت انس نے کہا اے سوال کرنے والوں, جب آخری بار ہم نے چہرہ رسول دیکھا تھا وہ قرآن کے ورق کی طرح نظر آ رہا تھا. تو صحابہ نے اس دن بھی آقا دو جہاں کے دیدار میں ہاتھ بندھے تھے مگر چہرہ رسول دیکھنے کے لیے انہوں نے اپنا چہرہ گھما لیا. اب یہاں جو بات میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ نماز, روزہ, حج, زکات اس ٹائم انسان کی کارآمد ہوگی جب وہ ادب رسول میں غرق ہوگا, تعظیم رسول میں غرق ہوگا, محبت رسول میں ڈوب کر پڑے گا. اگر محبت اور تعظیم رسول نہیں ہے تو انسان کا ایمان مکمل نہیں ہے. اس کی خود سند جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. صحیح مسلم اور بخاری کی حدیث ہے, آقا دو جہاں فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین, تم میں سے کوئی انسان اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک میں اس کے والدین, اس کے اولاد, اس کے عزیز و اقارب سب سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں. صحیح بخاری کی حدیث ہے, حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی سفر میں جا رہے تھے, ہاتھ میرے آقا کا پکڑا ہوا تھا, آقا دو جہاں کا ہاتھ حضرت عمر نے اپنے ہاتھ میں تھاما ہوا تھا, گفتگو ہو رہی تھی,
آقا ان سے کلام فرما رہے تھے، دوران کلام حضرت عمر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، انت احب الی من کل شیء الا من نفسی، یا رسول اللہ آپ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہو، اولاد سے زیادہ، والدین سے زیادہ، عزیز و اقارب سے زیادہ، مگر میری جان مجھے عزیز ہے، اپنی جان کے بعد اگر اس کائنات میں کسی سے محبت کرتا ہوں یا رسول اللہ وہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آقا نے فرمایا عمر، باپ سے زیادہ، بیٹے سے زیادہ، عزیز و اقارب سے زیادہ، مال سے زیادہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہو، مگر مجھ سے زیادہ اپنی جان سے محبت کرتے ہو، ابھی تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ یہ کس کو فرما رہے ہیں؟ وہ عمر جن کی رائے پر اللہ قرآن کی آیات نازل کرتا ہے، وہ عمر جن کے بارے میں آقا نے فرمایا تھا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا، وہ عمر جن کے سائے سے شیطان بھاگتا تھا۔ آقا نے فرمایا عمر اگر مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز نہیں سمجھتے ہو تو اس کا مطلب ہے تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ حضرت عمر نے ہاتھ جوڑ لیے، عرض کیا یا رسول اللہ اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہو۔ آقا نے فرمایا اللہ نا یا عمر، اے عمر اگر جان سے زیادہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے اس کا مطلب تیرا ایمان مکمل ہو گیا۔ اب ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان محبت رسول کا نام ہے، ایمان تعظیم رسول کا نام ہے، ایمان ادب رسول کا نام ہے، ایمان میرے آقا کی محبت میں غرق ہونے کا نام ہے، ایمان آقا پر اپنا سب کچھ قربان کر دینے کا نام ہے۔ اب اگر انسان اللہ کے رسول سے محبت کرے گا، اللہ کے رسول کی تعظیم میں غرق ہوگا، ادب رسول میں غرق ہوگا، تعظیم اور ادب رسول انسان کے قلب میں آئے گی، پھر انسان کے دل میں ایمان آئے گا۔ پھر ایمان کے تحفظ کے لیے ہمیں بد عقیدہ لوگوں سے بھی بچنا ہوگا، ایمان کے تحفظ کے لیے پھر ہمیں نمازیں بھی پڑھنی ہے، روزے بھی رکھنا ہے، علماء کی مجالس میں بیٹھنا ہے، اللہ کے ولیوں سے تعلق جوڑنا ہے، اور دنیا کے اکابر اولیاء کرام کی سیرت کا جب ہم مطالعہ کریں ان میں صف اول میں صحابہ کرام نظر آئیں گے۔ صحابہ میرے آقا کی تعظیم میں اس قدر غرق تھے، ابھی آپ نے سنا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دان کو زمین پر نہیں گرنے دیا، آقا کے ناک مبارک سے نکلے ہوئے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیا، اور صحیح مسلم کی حدیث ہے آقا دو جہاں حج کرنے کے بعد اپنے سر کے بال ترشوا رہے تھے، صحابہ کرام آقا دو جہاں کی چار طرف ایسے قطار باندھ کے کھڑے ہو گئے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جب دیکھا کہ قطار باندھ کے آقا کے ارد گرد صحابہ کھڑے ہیں، آقا دو جہاں نے صحابہ کو پوچھا اے صحابیوں آپ بتاؤ کیا بات ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے موئے ناز حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ آقا نے ان کو کھڑا رہنے کا حکم دیا، جب موئے اقدس ترشوا لیے آقا نے پھر وہ ان کے درمیان تقسیم کیا۔ آقا دو جہاں کے ناخن مبارک صحابہ نے اپنے پاس رکھے تھے، ان میں جب ان کے وصال کا ٹائم آتا اپنے کفن میں وہ رکھنے کی وصیت کرتے۔ ایسے صحابہ کرام نے ادب رسول کا دھیان رکھا، ادب رسول میں غرق ہوئے، تعظیم رسول کی محبت رسول ان کے دل میں آئی۔ اللہ پاک نے ان کے بارے میں قرآن میں مژدہ نازل کیا کہ اللہ اس جماعت سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہے۔ اس رضا میں جو سب سے بڑا وسیلہ تھا وہ تعظیم، ادب اور محبت رسول کا تھا۔ تو ٹائم کم ہے، انشاءاللہ پھر کبھی زندگی نے ساتھ دیا میں آپ کے سامنے مزید عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت ہمیں زیادہ سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنے دل کی عمیق گہرائیوں سے اپنے محب گرامی محترم مفتی محمد عظمت حسین نعیمی صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ عالی شان ادارہ بنایا، اور آپ سب کو بھی میں مبارک دیتا ہوں، آپ بڑے خوش نصیب ہو، آپ نے یہ ادارہ بنایا۔ یہ ادارہ انشاءاللہ آپ کی بقا کا ذریعہ بنے گا، نجات کا ذریعہ بنے گا، اور یہ جو آج سلسلہ یہاں پہ شروع ہوا انشاءاللہ رہتی دنیا تک یہ قائم رہے گا۔ آپ یہاں ذکر رسول بھی سنو گے، محبت رسول کے بارے میں بھی سنو گے، علماء کا دیدار بھی کرو گے۔ اللہ رب العزت آپ کا یہ چمن آباد رکھے۔ تو مفتی عظمت حسین نعیمی صاحب یہ آج فکر رضا کی
ترجمانی کرتے کرتے ساتھ میں فکر لاروی کی بھی ترجمانی کر رہے ہیں الحمدللہ۔ لار شریف کے ساتھ تعلق رکھنے والے میرے جملہ احباب یہ سن لیں، یہ سلسلہ یہاں کانفرنسیں ہو، یہاں ذکر رسول ہو۔ ایک دور ہماری وادی کشمیر میں آیا تھا جب یا رسول اللہ کہنے پر لوگ کفر اور شرک کے فتوے لگا رہے تھے، علم غیب کا انکار ہو رہا تھا، اولیاء کرام کے مزارات کی زیارت کا انکار ہو رہا تھا، علم غیب، اختیار رسول، حیات النبی، کمالات رسول، سماعت رسول، جتنے بھی میرے آقا کے اوصاف ہیں ان کے خلاف جب قلم اٹھا کر لوگ ان کے خلاف لکھ رہے تھے، کانفرنسیں ہو رہی تھی، ادارے قائم ہو رہے تھے، مساجدوں میں تقاریر ہو رہی تھی، کتابیں چھپ رہی تھی، اس ٹائم لار کے مرد کلندر حضرت قبلہ میاں بشیر احمد لاروی علی رحمہ نے 1989 کے اندر سرزمین کنگن میں ایک اعلیٰ شان کانفرنس کا انعقاد کیا، جس میں کیونکہ علم غیب کے ثبوت کے بارے میں ہندوستان میں جس کا قلم اٹھا اس شخصیت کا نام امام احمد رضا علیہ رحمہ ہے۔ میاں بشیر صاحب نے ان کے خانوادہ سے حضرت قبلہ حضور اختر رضا خان ازہری تاج الشریعہ علیہ رحمہ، علامہ ارشد القادری، ایسے جلیل القدر علماء کو بلا کر 3 دن تک انہوں نے حیات النبی، علم غیب مصطفیٰ، اختیارات رسول، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اوپر 3 دن تک علماء کرام سے وہاں واز کروا کے ہمارے دل میں یہ پیغام نقش کیا تھا، جس کی ایک کڑی آج ہماری یہ کانفرنس بھی ہے۔ لہذا آپ کا تعلق لار کے ساتھ ہے، اس ادارے کے ساتھ ہے، تو آپ پر یہ لازم بنتا ہے آپ مفتی عظمت صاحب کے بازو کو مضبوط کرو، ان کے قلم کو بھی مضبوط کرو، ان کے حوصلے کو بھی مضبوط کرو، ان کے جملہ ٹیم کے ساتھ آپ شانہ بشانہ کھڑے رہو۔ انشاءاللہ آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا بھی ملے گی اور آپ کا یہ ادارہ قائم اور دائم رہے گا۔ اللہ آپ کے گھروں میں بھی برکتیں نازل فرمائے، عمروں میں بھی برکت فرمائے، آپ کے حال پر رحم کر گئے، ہم سب کے حال پر رحم فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اس ادارے کو آباد فرمائے، اس کے چلانے والوں کو اللہ آباد فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاک اللہ احسن الجزا۔ یہ تھے آپ کے سامنے حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالغنی نعیمی صاحب، جن کا اللہ دربار سے بڑا ہی پیار ہے۔ تو محبت رسول دیکھیں کیا ہے، ماشاءاللہ اس پہ نے کیسا مددل اور ہم سب کے دلوں کو جو منور کیا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی سے باہر نکل رہے ہیں، ایک صحابی آتے عرض کرتے ہیں متی الساعۃ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ سوال اس سے کیا جاتا ہے جسے پتہ ہوتا ہے۔ سوال کس سے ہوتا ہے؟ جس کو پتہ ہوتا ہے۔ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے پتہ نہیں ہے، بلکہ اس صحابی سے کہا یہ بتا تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ میں ان نمازیوں سے کہنا چاہتا ہوں، میں ان حاجیوں سے کہنا چاہتا ہوں، میں ان روزے داروں سے کہنا چاہتا ہوں جن کو نمازوں پر فخر ہے، جن کو روزوں پر فخر ہے، جن کو اپنے حج کرنے پر فخر ہے، جن کو مال دینے پر فخر ہے۔ اس صحابی نے کہا میں اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ مختصر، اللہ اور اللہ کے رسول سے کیا کرتا ہوں؟ محبت کرتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا اگر تو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے تو محشر کے میدان میں بھی اللہ کے پیارے نبی اور صحابہ اور اہل بیت کے ساتھ اٹھو گے۔ تو گویا کہ جو مصطفیٰ سے محبت کرے گا، اہل بیت سے محبت کرے گا، اولیاء کاملین سے محبت کرے گا، محشر کے میدان میں انہی کے ساتھ اٹھے گا۔ اس لیے کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا، بے حب مصطفیٰ تو عبادت حرام ہے، بے حب مصطفیٰ تو عبادت حرام ہے، زائد تیری نماز کو تیرا سلام ہے۔ اور دوسرا کوئی کھڑا ہو گیا، کہا کہہ دو سب لوگاں تائیں، کہہ دو سب لوگاں تائیں، پاک خدا فرماوے جسنو حب نبی میرے دی اوئی جنت جاوے۔ جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، کبھی نہ ہم سے ہو سکے گا محمد کا جاؤ چلا
جلال دیں گے۔ اب آپ کے سامنے آپ نے استاد محترم حضرت علامہ مولانا تنویر احمد نظامی صاحب کو دعوت دینا چاہتا ہوں، آپ اپنا جذبات دکھائیں، اپنے دست مبارک اٹھا کر جو ہے حضرت کا استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، اسلام، زندہ باد، اسلام، زندہ باد، مدرسہ نظام الدین لاروی، زندہ باد، فیضان لاروی زندہ باد۔ جاری رہے گا۔ حضرت علامہ مولانا تنویر رضا قادری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان